خدا کے فضلوں میں سے سب سے بڑا فضل اپنے کردار کو جانیں. یہ عزتیں تو آتی اور جاتی ہیں اور بعض دفعہ دیر تک ٹھہرتی بھی ہیں، مگر انسانی عزتوں میں جو باہر سے کی جائیں ان میں حقیقت میں کوئی ٹھوس ایسی دائمی چیز نہیں جس پر انسان فخر کرے. تبھی قرآن کریم نے ہمیں سب سے پہلا یہ سبق دیا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ حقیقی تعریف تو صرف خدا ہی کے لیے ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ نقطہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا کہ یہاں الحمد کے معنی صرف یہ نہیں کہ حقیقی تعریف کا حقدار خدا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ حقیقی تعریف کرنے کا حقدار بھی خدا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کون صاحب تعریف ہے. اس لیے انسانی تعریفوں پر کبھی انحصار نہ کرو، اور خدا کی تعریف پر انحصار کے لیے اپنے نفس میں ڈوب کر قابل تعریف چیزوں کی تلاش ضروری ہے. اور انسانی کردار ہی ہے جو خدا تعالیٰ کی تعریف کی نگاہ کو کھینچتا ہے، اور خدا کی محبت کی نگاہیں اس اعلیٰ کردار پر پڑتی ہیں. بس میں نے تو اس سفر میں یہ سبق سیکھا ہے کہ سب سے زیادہ عزت کا موجب احمدی کردار ہے، اس کا حسن خلق ہے، اس کا وقار ہے، اس کی سچائی ہے، اس کی امانت ہے. جہاں جہاں ان باتوں میں کمی آئی ہے وہاں اس ماحول پہ بہت ہی گہرا برا اثر پڑا ہے. اس وجہ سے بھی کہ جماعت احمدیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو دنیا کو اثر نو عظیم کردار دینے کے لیے آئے ہیں. اس لیے آپ جب ان عزتوں پر نگاہ ڈالیں تو اس کی کنوں پر بھی نگاہ ڈالیں، ان عزت کرنے والوں کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ یہ فرض ہم پر خدا نے عائد فرمایا ہے، لیکن فخر کے رنگ میں نہیں بلکہ عاجزی کے رنگ میں. اور یاد رکھیں کہ دراصل عزت کے لائق انسان کا کردار ہوا کرتا ہے، اور کردار جب معزز ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ تعریف کا محتاج نہیں رہتا. انبیاء کا کردار سب سے معزز ہوا کرتا ہے، اور جب انبیاء کھڑے ہوتے ہیں دنیا میں ایک روحانی انقلاب برپا کرنے کے لیے تو ساری دنیا ان کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے. لیکن انبیاء کیوں مضمحل نہیں ہوتے، کیوں نالاں نہیں ہوتے، کیوں ان کی گالیوں کا دکھ محسوس نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ معزز ہیں. اور حقیقت یہ ہے، میرے تجربے میں بارہا یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ اپنی ذات میں معزز ہوں، آپ کے دل میں نیکی ہو، تو جھوٹے الزام لگانے والا، گالیاں دینے والا جو کچھ بھی کہے آپ تکلیف محسوس نہیں کرتے. ایک سرسری سی تکلیف تو ضرور ہوتی ہے انسان کو، اس کی بیوقوفی، اس کی نادانی پر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس بیوقوف کو کیا پتہ کہ میں کیا ہوں، یہ نہ سمجھ ہے، یہ جانتا نہیں کہ میں کون ہوں. لیکن جو گناہ گار ہو، جو مجرم ہو، جب اس پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو اس طرح تڑپ کر وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اس طرح بے چین ہو جاتا ہے کہ ہیں یہ ہے کون جو مجھ پر انگلی اٹھا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہے بدکار یا گندا، اور اس کو اس اندرونی گندگی کی تکلیف پہنچتی ہے دراصل. اس لیے اس دورے کے اسباق میں سے ایک یہ سبق بھی ہے جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، آپ کے نفس کی عزت ہے، اس کی حفاظت کریں. اگر آپ کے نفس کی عزت کی حفاظت ہوگی تو آپ دنیا سے مستغنی ہو جائیں گے، اور جب آپ دنیا سے مستغنی ہو جائیں گے تو دنیا آپ سے مستغنی نہیں رہ سکے گی. دنیا مجبور ہوگی آپ کی اعلیٰ قدروں کی عزت کرنے پر، دنیا مجبور ہوگی آپ سے کچھ سیکھنے پر، آپ سے کچھ حاصل کرنے پر. اس لیے نئی صدی میں اس فلسفے کو سمجھ کر داخل ہوں اور ہمیشہ اپنی اعلیٰ قدروں کی حفاظت کریں اور دنیا کی تعریف پر نگاہ نہ رکھیں. ہاں اگر تعریف ہوتی ہے تو خدا کا شکر ادا کریں اور ان بندوں کا بھی شکر ادا کریں.